سب سے پہلے تو ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیشہ سے میں پروگرام جو کر رہا ہوں وہ اکیلے ہی کرتا ہوں اور کرتا رہا، اور ہمیشہ یا تو بہت کم ایسا ہوا کہ میں کسی پروگرام میں جو ہے ایز اے گیسٹ آیا ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور اس پروگرام میں شامل ہو۔ تو الحمدللہ ہم نے تھوڑا سا بیٹھ کر ذرا گفتگو کی، میں نے، احمد شاہین نے اور رضوان نے، کہ بھئی تھوڑا سا اس پروگرام کے فارمیٹ کو چینج کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اسی لیے اب اس پروگرام میں میرے ساتھ احمد شاہین ہوں گے جو اس پروگرام کے میزبان ہوں گے، اور میں مہمان ہوں گا آپ حضرات کا ہمیشہ کی طرح۔ تو احمد شاہین سے کے لیے میری نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کے لیے اور پوری امت کے لیے اس کو نافع بنائے۔ بالکل انشاءاللہ۔ اور ناظرین، ہر پروگرام میں جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ایک ٹاپک بھی لے کے آیا کریں گے مفتی صاحب، اور چونکہ بالکل اب یہ جو دن ہے نا اس میں لوگوں کی ساری توجہ ہوتی ہے حج کی جانب اور قربانی کی جانب، ذی الحج کی جانب، تو اسی مناسبت سے آج ہم چاہیں گے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں حج کے حوالے سے، اور خاص طور پہ کہ حج کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو قافلے ہیں وہ جانا شروع ہو گئے ہیں، ان کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن یہاں برطانیہ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آخری دنوں میں جاتے ہیں، تو ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کل اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو ان کی رہنمائی کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ سے آج کے پروگرام میں خاص طور پہ پوچھیں۔ اور مفتی صاحب، جب حج کی بات ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے تو جو بنیادی ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ حج کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ چونکہ ہم میں سے ہر فرد جانتا ہے کہ جو 5 بنیادی اراکین ہیں اس میں حج شامل ہے، تو اس کی اہمیت تو ہوگی، تو اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے گا۔ اور ایک جو سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک میجر رکن ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ جو خاص طور پہ ہماری کمیونٹی میں سے ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کریں، ہندوستان کی بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جو آخر عمر ہے نا، یعنی کہ وہاں پہ جو ہمارے حجاج ہیں وہ بہت بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں بڑھاپے کی حالت میں وہاں پہ آتے ہیں، اور ایک مشقت والی جو عبادت ہے پھر وہ عمر کے آخری حصے میں کرتے ہیں۔ احمد شاہین، بالکل بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ انشاءاللہ اس پروگرام سے کافی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو دنیا کے مختلف ممالک سے فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان حالات میں جب جنگ کے حالات ہیں تو ہماری دعائیں ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ امن قائم کرے، اور تاکہ حجاج جو ہے اپنے اس فریضے کو حسن خوبی اور سکون کے ساتھ جو ہے انجام دے سکے۔ اور آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ حج کی اہمیت کے حوالے سے، تو اسلام کا جو ہر رکن ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز کی اپنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، رمضان المبارک کے روزوں کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ 4 اراکین ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے، اعمال سے ہے، اور جو بنیادی رکن ہے جس کو ہم پلرز آف اسلام میں شہادہ کہتے ہیں، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ تو نماز یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، صحت مند ہو، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ آپ بیہوش ہو جائیں، اور بیہوشی آپ کو 5 یعنی نمازوں تک طاری رہے، اور ورنہ آپ ہر صورت میں نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، وہ اس کی عقل ختم ہو جاتی، تو پھر نماز معاف ہے۔ تو نماز کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ اور اس کی جسم کے ساتھ، اور اس کی یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا غریب ہے، امیر ہے، جو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق بھی انسان کے بدن سے ہے، اور لیکن یہ ایسا ہے کہ اس میں جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، اور اگر وہ بیمار ہے تو روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے۔ اس کے اندر جو ہے یہ ایک طرح سے ایک سہولت موجود ہے، اور آپ اس میں فدیہ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ اگر آپ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، یا آپ بڑی عمر کے ہوں، ارذل عمر کے ہوں۔ تو یہ 2 عبادتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت ہے جو رکن ہے زکوٰۃ، وہ خالصتاً مالدار لوگوں کے اوپر ہے، وہ ہر مسلمان کے اوپر نہیں ہے، صرف ایک طبقہ ہے، اور وہ ہمیشہ بہت تھوڑا ہوگا، وہ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر دور میں ہی زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہوں گے، لیکن اسلام نے ایسے دور بھی دیکھے کہ زکوٰۃ لینے والے
دینے والے جو ہے وہ بہت زیادہ تھے اور لینے والا والے کوئی تھا کم نہیں. تھے. یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ تر لوگ دینے والے ہی تھے. تو ایسا بھی ہو جائے گا. لیکن میں ایک عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے کہ زکوٰۃ صرف مالدار لوگوں کے اوپر فرض ہے, اس کی شرائط ہیں. ہم زکوٰۃ پہ گفتگو نہیں کر رہے اس وقت. اب آ جاتے ہیں حج کی طرف. تو حج جو ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بدنی بھی ہے اور مالی بھی, یہ مجموعہ ہے, یعنی دونوں چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, آپ خاموش رہے 2 دفعہ. تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا نہیں, زندگی میں ایک دفعہ. اور کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر مشکل ہو جاتی, اور اس پہ انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پہ گفتگو کر لیں گے کہ وہ جو اسلام کے جو احکام ہیں وہ انسان کی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسے حکم کو ہمارے اوپر مکلف ہمیں نہیں بناتا, یا ایسا حکم ہم پہ لاگو نہیں کرتا جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا, روزے رکھنے کا حکم دیا. کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا جو ہے تم پر میرا حق ہے کہ تم نماز پڑھو, روزہ تم رکھو تم پر میرا حق ہے. تو لیکن حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اور اللہ ہی کس کی طرف سے ہمیں احکامات ملتے ہیں. وہ ہمارا اللہ کا جو گھر ہے وہ ہمارا مرکز ہے, ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اب اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو زندگی میں ایک دفعہ ضرور, انشاءاللہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا, اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. لیکن دنیا کے اندر اللہ کہتا ہے کہ تم پر یہ میرا حق ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کرو. جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں تمہارا خالق ہوں, مالک ہوں, رازق ہوں, تو اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ ایک انسانوں سے مطالبہ کرتا ہے, کیونکہ یہ ساری کائنات انسانوں کا خالق اللہ ہے. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. تو اس میں علماء نے کہا کہ پھر وہ احکام ہیں, انشاءاللہ ان کو بعد میں ڈسکس کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَمَنْ كَفَرَ, اور جو انکار کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر عالمین سے غنی ہے. یعنی اللہ کسی کا محتاج, غنی کہتے ہیں سب اس کے محتاج ہوں, وہ کسی کا محتاج نہ ہو, اس کو کسی قسم کی کوئی احتیاج کسی سے نہ ہو, سب کی ضرورتیں وہ پوری کرتا ہو, اس کی وہ نہ اس کو ضرورت کا کہ یعنی شبہ اور شائبہ تک نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو عالمین کا بے نیاز ہے عالمین سے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم نہیں آؤ گے تو ٹھیک ہے, پھر اللہ کو تو نہیں پڑی نا. تو یہ حج جو ہے وہ اصل میں انسان کا اپنی جو وفاداری ہے اس کے اظہار کے لیے وہ اللہ کے گھر جاتا ہے, اور اللہ سے اپنی وفاداری کا, اپنی اطاعت کا, محبت کا, بندگی کا اعلان کرتا ہے. جیسے آپ عہد اٹھاتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ بنے, پرائم منسٹر بنے, کہ کوئی بھی عہدہ, تو اس کے لیے آپ اس کا ایک حلف ہوتا ہے, مکمل ایک تقریب ہوتی ہے, اور آپ پریزیڈنٹ ہاؤس جائیں گے, پرائم منسٹر ہاؤس جائیں گے, یا آپ پارلیمنٹ ہاؤس جائیں گے. ایک جگہ ہوتی ہے نا جہاں پہ, تو وہاں جا کے آپ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا سے ہر دور کے اندر ہر سال کچھ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ آئیں اور آ کر میرے گھر پہ حاضری دیں اور مجھ سے اپنی بندگی کا جو ہے وہ وفاداری کا حلف اٹھائیں. تو یہ حج کی یہ ہے. تو ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں مختصراً, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم موضوع کو آگے لے کے چلیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ملک زادن او راحلۃ تبلغه الی بیت اللہ, کہ جو شخص جس کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس کے پاس سواری ہے, زاد راہ ہے, تو فلم یحج, اور وہ نہ کرے, تو فلا علیہ ان یموت یہودیوں اور نصرانیہ, کہ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر
یعنی یہ کام جو ہے یہودی اور نصرانی ہی کر سکتا ہے جو اللہ کے گھر کا حج نہ کرے، استطاعت ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ انہی کا شیوا ہے، وہ انہی کا ہی طریقہ کار ہے. تو پھر یا تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، پھر آپ ان کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہو کہ آپ بہت سے لوگ کہیں جی حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پیسے جو ہے تم خرچ کر دو ادھر. تو ہم کتنے بڑی بڑی تقریبات کرتے ہیں نا دنیا کے اندر، بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں، تو اس پہ کوئی نہیں کہتا کہ یار اتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا، فلانی کی حلف وفاداری ہو رہی تھی، اس نے حلف کی تقریب ہو رہی تھی تو اتنا پیسہ خرچ کیا. اگر نہیں یہ تو ضروری ہے. تو وہاں پر پھر اللہ کے رسول، یہ بڑی خطرناک حدیث ہے، اس کے اندر جو وعید ہے بہت سخت ہے. تو اس لیے ہر مسلمان جو ہے اپنی مسلمانی، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، مسلمانی کے اظہار کے لیے اس کو ضروری ہے کہ وہ زندگی میں کم سے کم ضرور ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت بالکل وہاں پہ جائے اور اس بات کا اعلان کرے کہ وہ مسلمان ہے، اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اور علل اعلان اس بات کو جو ہے وہ اقرار کرے. مفتی صاحب جو دوسرا حصہ تھا کہ آخر پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، کہ بہت عمر گزر جاتی ہے وہاں پہ، چونکہ آپ نے بھی ڈیٹیل میں بتایا کہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اس پہ ہم اس کے جو مختلف ارکان ہیں اس کے اوپر بھی آگے جا کے گفتگو کریں گے، کہ مسلسل آپ عبادت میں ہوتے ہیں، اور کبھی آپ نے طواف کرنا ہے، کبھی آپ نے صحیح کرنی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، کھلے آسمان تلے آپ نے پوری رات گزارنی ہے. تو اس کے لیے تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اب بہت جو فٹ بندے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں جا کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں بالکل آخری عمر میں بزرگ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر مشکلات کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اتنی اہم عبادت اور اس کو اس کے لیے رکھ دینا کہ میں ریٹائر ہوں گا تو پھر جاؤں گا، اس کی کئی وجوہات ہیں. اور ایک تو مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ پرسیپشن بن چکا ہے کہ بھئی جب سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو ہے وہ حج کرو. تو اور اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو تاکہ حج کرو، اس کے بعد جو ہے سارے گناہ بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں اور پھر اللہ کے پاس چلا جائے بندہ. اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو چلے ایک اچھی بات ہے، اس کی میں یہ نہیں کہتا کہ غلط بات ہے، چلے اچھی بات ہے. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم یعنی ڈیلے کریں گے، ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں پیورٹیز ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے یا ہمارا جو ایک ماحول ہے اس کے اندر ہماری پیورٹیز کیا ہے کہ جی میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے شادی کرنی ہے، پھر میں نے گھر بنانا ہے، اچھا پھر میں نے جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا ہے اور بہت اچھی ایجوکیشن دینی ہے، اس پہ بڑا خرچہ ہونا ہے، اچھا پھر میں نے جو ہے بچوں کی شادی کرنی ہے، اس پہ بڑا خرچہ کرنا ہے. تو یہ ساری ہماری پیورٹیز میں سے ہے. اچھا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر نہ بنائیں، شادی نہ کریں، کوئی بھی نہیں کہے گا نا، سب کہیں گے کرو بالکل. لیکن حج ہماری پیورٹیز میں نہیں ہے، اس لسٹ میں حج نہیں ہے. حج بالکل آخر میں ہے. تو لہذا جو چیز آخر میں ہم نے رکھی ہے تو اس کا نمبر پھر آخر میں ہی آتا ہے. تو اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک اتنی عظیم عبادت ہے، جو ایک ایسا عاشقانہ عمل ہے، مجنونانہ عمل ہے نا، دیوانوں والا، کپڑے اتار دیے، لباس اتار دیا، سر ننگا، جوتے نہیں ہیں، کوئی خوشبو نہیں ہے، اور دیوانہ وار آپ نے، اور سارے اس عمل میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے، ساری فزیکل. تو پھر وہ یہ تو آپ دیکھیں پیورٹیز میں ہے. پھر وہ آپ کو حج کا مزہ نہیں آئے گا. آپ کبھی جائیں وہاں پہ، ہم تو عمرے میں بھی جا کے دیکھتے ہیں تو جو بیچارے ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا برا حال ہو رہا ہوتا ہے، ان کی جو حالت ہو رہی ہوتی ہے. تو ہماری ایک محترمہ ہے یہاں پہ، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی جب وہ حج کر کے آئی، وہ بڑی عمر میں گئی تھی، تو اس کتاب کی رونمائی میں گیا تھا اور ان کی وہ کتاب میں پڑھا تھا. تو اس پہ انہوں نے بڑی عمر کے لوگوں کی تکالیف اور اپنی تکالیف کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جب پیشاب ہولڈ نہیں کر سکتے، آپ بہت ساری چیزیں، آپ کی حواس کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت میں وہ عبادت نہیں بلکہ آپ کے اوپر ایک ایسا لگتا ہے جیسے ایک مشقت، ایک بوجھ، آپ کو تکلیف میں ڈال دیا گیا. کسی بھی عبادت کو آپ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل نیت تو اچھی ہوگی ہمارے بزرگوں کی، لیکن اگر ہم اس کو بھی پیورٹیز میں ڈال لیں کہ بھئی ہماری شادی ہو جائے، اور یعنی کسی ایک اس میں ڈال لیں، لیکن ڈالیں 50 سال کی عمر سے پہلے جب آپ کا جسم جو ہے وہ توانا ہے، آپ 50 کے بعد. وہ کنکلوژن یہ ہے. اچھا اب یہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا نا کہ ابھی ماشاءاللہ کافی جوان لوگ بھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور ہم جو دیکھا کرتے تھے کہ ملائیشیا کے حجاج، ترکی کے حجاج، ان کے ہاں وہ عجیب ہی کام ہوتا ہے کہ وہ تو
ایک تو گورنمنٹ ایک تو گورنمنٹ ان کو ان کی پالیسیز ایسی ہیں گورنمنٹ کی کہ وہ آپ پیسے جمع کراتے ہیں اور حج کا بڑا اچھا ایک سسٹم ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ کبھی ڈسکس کریں گے, وہ ہونا چاہیے جو انڈونیشیا میں ہے, ملیشیا میں, برونائی میں, سنگاپور میں. تو اور ان کے ہاں دیکھیں حج جو ہے وہ ایک خوشی کا نام ہے. حج جو ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت کیا, آپ نے فرمایا کہ ایمان. کہا اس کے بعد یعنی ایمان کے بعد کہا کہ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. تو کہا اس کے بعد کہا کہ حج اور حج مبرور. اور حضور نے فرمایا کہ حاجی جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور جو دعائیں مانگتا ہے اس کی وہ قبول ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی شادی کرو, اپنی زندگی کو جو آپ شروع کر رہے ہو اسٹارٹ کر رہے ہو تو وہ اس مقدس جگہ سے شروع کرو تاکہ وہاں کی برکات حاصل اور ایک نیا جو سٹارٹ ہے وہ آپ لیں. اسی لیے آپ دیکھیں وہ بڑا ایکٹیو ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ, اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں پہ آتے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ ہر رکن کو خوش ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہر عمل کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. اور اکثر مفتی صاحب ہم نے دیکھتے ہیں کہ پھر وہی لوگ جو اگر کوئی خدا نخواستہ گرا پڑا ہے, کوئی مشکل میں ہے نا, اس کو بھی سہارا دے رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی وہ اٹھاتے ہیں. اور یہ ایک یقینی طور پہ وہاں جا کے مسلمان ہی ہے نا, یقیناً بھائی ہیں, ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اب بریک پہ مفتی صاحب ہم نے جانا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ حج کی جو تیاری کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک تو تیاری ہے نا کہ آپ نے بیگ تیار کر لیا, جوڑے رکھ لیے اور تھوڑی سی ورزش وغیرہ کی جو کر لی, اور ایک ہے تھوڑی سی روحانی تیاری. تو یہ جو روحانی پہلو ہے حج پہ جانے سے پہلے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح سے انسان کو روحانی طور پہ تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بالکل حج ایک روحانی عمل بھی ہے. اس میں آپ کا تعلق, روحانیت کیا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے. سارے تصوف ساری روحانیت کی جڑ یہی ہے نا, مقصد بھی یہی ہے. تو حج میں بھی کیا ہوتا ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ نیت کا, ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں. اور نیت ہماری شہرت کی نہ ہو, ناموری کی نہ ہو, اور دیکھو جی وہ حج کرنے چلا گیا, اور میں ہر سال حج کرنے جاتا ہوں, اور جی فلانا حاجی صاحب ہے اور میرا تو نام ہوگا اور لوگ بڑے واہ واہ کریں گے. تو اپنی نیت کو ہم ٹٹولتے رہیں بار بار. اگر کسی کے دل و دماغ میں آ رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے, تو فوراً کہ نہیں, میں لوگوں کے لیے نہیں جا رہا, میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی عبادت میں, اور حج میں اس لیے زیادہ ہے کہ حج کے اندر بہت شور شرابہ بہت ہوتا ہے نا, کیونکہ پیسہ بھی اب بہت خرچ ہوتا ہے. حج اب بہت سستا نہیں ہے, بہت مہنگا ہے نا. کہ یار میاں بیوی حج کرنے گئے تھے جی, اس خاندان کے 4 لوگ گئے تھے, تو آج کل تو سیدھا کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ 10,000 8,000 کا تو پیکیج ہے, خرچہ ورچہ ملا کے اگلے نے 40,000 پاؤنڈ خرچ کر. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں, ان سب چیزوں کو ہم نے, تو اصل چیز بنیادی چیز جو ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. تو حج تو ایک عظیم رکن ہے. تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھئی اپنی نیت کی اصلاح کریں, تصحیح کریں. انما الاعمال بالنیات. تو ہر عبادت کی جڑ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے, وہ تصحیح نیت ہوتی ہے. بالکل یقینی طور پہ. مفتی صاحب گفتگو ہو رہی تھی حج کے حوالے سے, آپ نے نیت کے بارے میں کہا کہ نیت کو اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے, مخلص ہونا چاہیے. کوئی اس کے حوالے سے پریکٹیکل سٹیپ کہ ہم کیسے اس بات کو انشور کریں کہ ریاکاری سے بچے, کیونکہ اب تو نہ چاہتے ہوئے بھی جو تصویریں ہیں وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, وہ حاجی صاحب کو جانے سے پہلے بھی پھول پہنائے جا رہے ہوتے ہیں, آنے کے بعد بھی, تو بہت میرا خیال ہے مشکل ہو گیا ہے. اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں ہماری روایات کا حصہ ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ صدیوں سے ایسے چلا آ رہا ہے. حج ایک بہت بڑی سعادت ہے, ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے. یہ تو آج کل تھوڑا آسان ہو گیا, لیکن پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا. لوگ بلکہ ملاقات کر کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے نہیں آئیں گے, اور بڑی بات ہوتی تھی کہ یار فلاں حج کرنے گیا ہے فلاں. تو یہ صرف ہم ہندوستان پاکستان کے نہیں, اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو ہر طرف یہی ہوتا تھا. افریقہ سے اور یعنی یورپ سے, ترکیہ سے, جہاں جہاں سے لوگ جاتے تھے تو لمبے سفر کر کے جاتے تھے. تو ایک سعادت کی بات بھی تھی, اعزاز کی بات بھی تھی. تو وہی روایات ہمارے ساتھ چلتی رہی, اور اسلام کوئی منع نہیں کرتا, کوئی منع نہیں ہے کہ بھئی کسی کو مبارکباد دینا, دعاؤں کے لیے کہنا, یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا ایک لمیٹیشنز ہیں. لمیٹیشنز یہ ہیں کہ بھئی اس کو کمرشلائز نہ کیا جائے, کہ بھئی وہ اب حج پہ جانے سے پہلے دعوت ضروری ہے, کہ بھئی دعوت کرنی ہے, ایسا نہیں ہے. اور حج کے بعد آنے کے بعد دعوت ضروری ہے, جس کو حج ولیمے کا نام دے دیا جائے, تو یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ حاجی آیا اس کی دعوت کریں, اس کے سے دعاؤں کی گزارش کریں, ریکویسٹ کریں. تو میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی کسی کو ہار پہنا رہا ہے یا کسی نے اپنی تصویر لگائی ہے,
اور اگر اس کی دل میں یہ ہے کہ بھائی خوشی کا موقع ہے اور اللہ کے لیے ہے اور لوگوں کو ترغیب ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سارا معاملہ ہے دل کا، نیت کا، دل کا۔ مفتی صاحب ایک اور جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو نہیں جا سکتے تو ٹھیک ہے کہ بھی وہ رقم جمع کرنا بھی شروع کریں، باقیہ جو کام ہیں وہ بھی، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو بھی کام ہے تو اللہ کی جو مدد ہے وہ بھی مانگی جائے، دعا کی جائے، تو کوئی خاص ایسا عمل ہو، کوئی وظیفہ ہو اور جو ہم وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ کریں، اس کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رستے خود ہی کھولتا جائے۔ دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ حج کی دعوت دینا شروع کر دیں۔ جو لوگ حج کرنے نہیں گئے بالکل، آپ ان کو حج کی دعوت دینا شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے حج کیوں نہیں کیا، کب آپ حج کریں گے، آپ حج کیوں نہیں کرتے، آپ حج کریں، آپ نے عمرہ کیا نہیں کیا، آپ عمرہ کیوں نہیں کرتے، آپ عمرہ کریں۔ تو یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز کی دعوت چلاتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ پھر اس کا وجود آپ کے لیے بھی عطا کرتا ہے، اللہ آپ کے لیے بھی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو دعوت چلائیں۔ ماشاء تو ایک تو یہ بات ہے، یہ تو عملی طور پہ پریکٹیکلی۔ ایک ہے وظیفہ پڑھنے کا، تو وہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، جو دعا ہے وہ دعا پڑھیں، اور پھر درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ یا 3 دفعہ، اگر 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، اگر 3 دفعہ نہیں تو 1 دفعہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو ہر اذان کے بعد یہ تلبیہ پڑھیں، جیسی اذان سنیں اور اس کے بعد یہ تلبیہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو مجھے پورا یقین ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ اس سال یا اگلے سال ضرور حج کریں۔ صاحب یہ تو اتنے خوبصورت الفاظ ہیں نا کہ وہیں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں جو ہیں وہ حاضر ہو ہی گئے ہیں۔ ہر وقت ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہی ہوتے ہیں، اور وہی ترانہ جو حجاج کرام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو ہر اذان کے بعد اپنا احمد شاہد آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہم سب سے پہلے اگر عمل کریں گے تو پھر ہی دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے، کیونکہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ یہ اس کی چاہت ہے کہ وہ جو حج کے لیے جائے، اور اگر اللہ رب العزت جو رستے کھول دے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے کہ حج کی تیاری کیسے کریں۔ مفتی صاحب جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ حج سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ ایک میجر عبادت ہے، بڑی عبادت ہے، تیاری بہت ضروری ہے، تو حج کے جو علم ہے اس کے حوالے سے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ عموماً عمرے کے لیے حوالے سے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب جائیں گے جیسے سب لوگ کر رہے ہوں گے ہم بھی کرتے جائیں گے، بس احرام اب پہننے کا طریقہ وہ سیکھ لیتے ہیں یوٹیوب سے اور کہتے ہیں باقی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا۔ ویسے تو ہر عبادت کو کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے، اور یہ جو ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر۔ یہ نہیں ہے کہ پورا دین کا علم حاصل کیا جائے، ایچی بیچی اور حلال حرام جو بیسک چیزیں ہیں ان کا آپ کو حلال حرام کا جیسے یعنی ایک اصول اس کو آپ ذہن میں بٹھائے۔ جب آپ پہ نماز فرض ہو جاتی ہے تو آپ کو نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کی ساری چیزیں ہو جائیں گی، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ بالکل اسی طرح جب زکوٰۃ آپ پہ فرض ہو جائے گی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا آپ پہ فرض ہے۔ اسی طرح حج فرض ہو گیا ہے اور آپ نے حج پہ جانا ہے، تو جس طرح حج کرنا فرض ہے اسی طرح سے حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے ایک ہی حج کیا، اور جب آپ حج کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، صحابہ سے کہا کہ تم مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو قرآن بھی کیا کہتا ہے وارنا مناسکنا، دعا ہے نا کہ اللہ تو ہمیں حج کے طریقے بتا دے، سکھا دے۔ تو اس لیے جو حج کی تیاری ہے ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے گروپ کون سا ہوگا، ٹکٹ ایئر لائن کون سی ہوگی، ہوٹل کون سا ہوگا، ہوٹل کون سا ہوگا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اس کا بھی خیال کریں اور اہتمام سے جائیں، تیاری کے ساتھ جائیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن سب سے مین چیز ہے حج کا علم حاصل کرنا، اور ہمیں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس طرح ڈیزائن کر لیں گے کہ حج کے فرائض، واجبات اور اراکین اور سنتیں کون سی ہیں، تو وہ اس پہ ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کر لیں گے۔ لیکن آج اتنا ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو ابھی آپ بریک میں ایک بات کر رہے تھے نا مجھ سے، یا بھی آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی جیسے سب کر رہے ہوں گے ویسے ہی کر لیں گے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اگر سب غلط کر رہے ہوئے تو آپ کا بھی تو کہا کہ جی وہ غلط کر رہا تھا۔ تو وہ ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ
عید کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا بھائی جیسے سب کریں گے ویسے ہی میں کر لوں گا. تو وہ نماز شروع ہوئی تو جیسے ہی امام نے تکبیر تحریمہ کہا تو جو تینوں ایک صف میں کھڑے تھے، دائیں طرف والا بھی بائیں طرف والا بھی، تینوں کو طریقہ نہیں آتا تھا. تو ایک نے جو ہے وہ ہاتھ سیدھے طرف والے نے ہاتھ باندھ لیے اور الٹے جو بائیں طرف تھا اس نے ہاتھ چھوڑ دیے. تو ابھی صاحب نے کیا کہ اس نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا، ایک ہاتھ باندھ لیا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا دونوں پہ عمل ہو گیا. تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ساروں نے یہی کہا ہو کہ جیسے سب کریں گے ویسے ہی ہم کر لیں گے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو بالکل سیکھ کے جانا چاہیے. اور آپ کو اپنی جو چیک لسٹ ہوتی ہے نا، آپ نے ایک شاپنگ لسٹ بنائی ہوتی ہے، ساری چیزیں تیاری کی لسٹ بنائی ہوتی ہے، سب بناتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ حج کا طریقہ سیکھنا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، حج کے ارکان کیسے ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، طواف کا رمل، استباء، اور اسی طرح سے صحیح، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. یہ نہ سوچیں کہ وہاں کوئی کرا دے گا، فلاں کرا دے گا، اس طرح نہیں. اور اب تو صاحب کتنے آسانی ہو گئی ہے، جیسے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابھی اگلے پروگرام میں آپ سے ان تمام مناسک کی بات کریں گے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اسی طرح سے یوٹیوب کے اوپر اور کتابیں اتنی آسانی سے یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے آسان طریقے ہیں. آپ ایک اچھی سی کتاب، بہت کتابیں ہیں، کتابچے ہیں، وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور بہترین یہی ہے کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں اگلے جمعے کا. ہم نے تو بتا بھی دیا کہ ہم حج کی جو سیریز ہے وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، ایک ایک رکن کی اہمیت، افادیت اور اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے، لاجک بھی بیان کریں گے. ماشاءاللہ یہ جو علم ہے نا، کہ جو علم ہو تو مکمل طور پہ وہ ہر چیز کا اس پروگرام میں میں پورے حج کا طریقہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ آپ اس کا علم حاصل کریں. یقینی طور پر بہت ضروری ہے علم حاصل کرنا. تو مفتی صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو نماز ہے، جیسے وہ تو مردوں کی نماز ہے، خواتین کی اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. کچھ روزہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، زکوٰۃ بھی ویسے ہی ہے. تو حج جو ہے کیا یہ بھی مختلف ہے یا ایک جیسا کیا؟ اچھا، دیکھیں حج کی تیاری میں خاص طور پہ جو بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس میں علم ہے، پھر اس کے بعد جو اس کے جو اور چیزیں ہیں نا، تھوڑا سا فٹنس وغیرہ پہ بھی آپ نے کوئی سوال پوچھ لیں. ہاں، تو آپ نے پوچھا عورتوں کا. تو عورتوں کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا، کیونکہ ان کا سطر کا مسئلہ ہوتا ہے اور ان کا احرام جو ہے ان کا لباس ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ لباس ذرا کھلا ڈلا ہو، ریلیکس ہو، اور جوتے ذرا انہوں نے ریلیکس پہنے ہوئے ہوں، ورنہ پاؤں چھالے پڑ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو حجاب لیا ہوا ہو وہ تو، اور اپنے ساتھ کوئی ایک چھوٹا سا بیگ ہو جس میں ان کی ضرورت کی چیزیں بھی ہوں، تو ان چیزوں کا خیال ہو. اور باقی عورت کو چاہیے کہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرے، اور جہاں مجمع ہو وہ زیادہ کوشش کرے مجمع سے دور رہے، کوشش کرے جتنا کوشش کر سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو بچا کے. تو اور زیادہ تر اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائے، عبادت میں لگائے، دعاؤں میں لگائے، جہاں ٹھہرے وہیں پہ دعا کریں. تو اور عورتوں کو تھوڑا سا اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ان کا دھیان جو ہے نا چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، شاپنگ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ان کو ہوتا ہے جی ہم نے یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، اس کے لیے خریدنا ہے، تو پہلے سے ہی ہو جاتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو فوکس کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاپنگ نہ کریں، آپ کر لیں، لیکن اس کا کوئی ایک دن کوئی مقرر کریں، تھوڑا سا حج سے فری ہو کے کر لیں تو زیادہ، فری ہو کے کر لیں، یا کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں، کوئی ایک وقت مقرر. اچھا مفتی صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا اسی جانب اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ حج کے حوالے سے جو جسمانی تیاری ہے وہ کتنی ضروری ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے جانا چاہیے؟ اچھا، خواتین کے لیے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ ان کے ساتھ کیونکہ ایام کا بھی ایشو ہوتا ہے نا، ایام کا ہے، پھر اس طرح، تو اس لیے ان کو پوری اس کی نالج ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے تیاری کر کے جائیں، ان کو پتہ ہو کہ بھئی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. تو دوسرا سوال آپ نے بھی کیا پوچھا کہ جب ہم حج کے لیے جائیں تو اس سے پہلے اپنے جسم کو کس طرح سے تیار کریں؟ اچھا، جسم دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے اپنی روح کو تیار کرنا ہے نا. جب آپ کی روح تیار ہو جائے گی، آپ کا جسم تیار ہے، آپ صحت مند ہیں اور بالکل فٹ فاٹ ہیں، جم شم جاتے ہیں، لیکن روح ہی تیار نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے، بالکل دل ہی نہیں ہے،
تو بڑے بڑے صحت مند لوگ دیکھیں کوئی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، وہ سو رہے ہوتے ہیں. بس وہ ایک فرض پورا کرتے ہیں کہ ہو گیا. اور جو ہے جن کو دیکھا جسمانی طور پہ کمزور ہے یہ، لیکن ان کے اندر جذبہ ہے، وہ ماشاءاللہ خوب عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ نے حج کرنے جانا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میں ابھی ریڈی نہیں تھا. اور بھائی اب اپنے آپ کو ریڈی کر لیں، کرنا پڑتا ہے. آپ ریڈی کریں اپنے آپ کو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر ریڈی کریں. تو آپ نے اب بات کی ہے جسمانی کی، تو جسمانی کے ساتھ ساتھ یہ کہ دیکھیں ویسے ایک بڑا اچھا ایک موقع ہے حج. ایک آپ کو ایک ٹارگٹ مل گیا ہے، ایک موٹیویشن مل گئی ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا جسمانی طور پہ صحت مند کریں. تو بیسک چیزیں ہیں دیکھ، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جسمانی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آپ کچھ تھوڑی سی واک کرنا شروع کر دیں، 20 منٹ 40 منٹ 50 منٹ کی واک کریں. اور یہ تو بہت آسان ہے، آج کل موسم بہت اچھا ہے، واک کریں. پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا نیند کا جو آپ کی جو ٹائمنگ ہے نا، یہ ایسے نہیں چلے گا جیسے یہاں چلتا ہے. اپنی مرضی سے سونا اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ایک ٹائم بنا لیں وہاں کا ٹائم دیکھ کر کہ وہاں کتنے بجے عشاء ہو رہی ہے، ہم نے کیسے کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، اور ہم نے تہجد پہ اٹھنا ہے تو کیسے. تو وہ تھوڑی سی ترتیب بنا لیں، کیونکہ اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر آپ کو چڑچڑاپن ہوگا. اگر آپ کو جسمانی طور پہ تھکاوٹ ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا. تو یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں نا. بالکل. تو اسی طریقے سے اور خوراک کا استعمال، کیا سمپل کھانا کھائیں، ابھی سے ہی کھانے کی عادت ڈال لیں، ورنہ آپ کھانوں کے چکر میں نہ پڑ جائیں. وہاں لوگ جو ہے اسی چکر میں ہو جاتے ہیں. تو سمپل کھانا کھائیں، فروٹ زیادہ کھائیں، اور زیادہ لیکوڈ پانی پئیں، سافٹ ڈرنک سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ فزیکل تھوڑا سا یہ کہ آپ ذرا ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں، تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلائیں تھوڑا. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. ورنہ آپ طواف کریں گے تو تھکیں گے، اور جب آپ تھکتے ہیں تو انسان چڑچڑا ہوتا ہے، اس کو غصہ چڑھتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. صحیح نہیں کر سکیں گے تو وہاں تو پھر آپ کو چلنا ہوگا، ہوٹل پہ پیدل جانا ہوگا، ہر چیز آپ کو پیدل چلنا ہے. تو پیدل چلنے کی ابھی سے عادت ڈالیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا تو حج بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا، اور پھر اس کو پھر آپ زندگی کا حصہ بنا لیں اور آپ کنٹینیوسلی یہ کریں تو آپ ایک اچھی خوشگوار زندگی، ہاں ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے. آپ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کریں گے نا. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ 50 سال کے بعد آپ کہیں گے یار میں تو اب کسی کام کا نہیں رہا. تو یہ ہے کہ میری رائے ہے کہ بھائی بہت آسان کام ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تو جسمانی تیاری ہوگی، نمازوں کی پابندی کریں. نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں. پھر ذکر اذکار کی پابندی کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں ابھی سے. تسبیحات، ذکر اذکار، قرآن کی تلاوت، اس کی عادت بنا لیں. تو وہاں جا کے انشاءاللہ پھر پریشانی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ اس سے یوز ٹو ہوں گے ان تمام کنڈیشن سے، اس کو اچھے انداز سے لے کے چلیں گے. صاحب یہ گفتگو کا سلسلہ تو جاری رہے گا نا. اب پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا تھا کہ جو فارمیٹ ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ ہم ہر پروگرام میں اپنے ناظرین کے لیے ایک جو تحفہ ہے نا، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء الحسنیٰ، ان میں سے ایک تحفہ پیش کیا کریں گے تاکہ، اور پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. تو آج جو سب سے پہلا اللہ رب العزت کا نام کہ اللہ، اس کے جو فضائل ہیں کہ ناظرین یہ سب سے بڑا اور جامعہ نام ہے، تمام صفات کا مجموعہ ہے. اس نام کے ساتھ دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے. پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ یا اللہ کثرت سے پڑھا جائے، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا مفید ہے، اور دعا سے پہلے اور بعد میں اللہ رب العزت کا یہ نام آپ پڑھیں. اور جو فوائد ہیں اس کے وہ یہ ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور پریشانیوں میں آسانی ہوتی ہے. تو مفتی صاحب یہ اسماء الحسنیٰ میں سے جو پہلا نام ہے اللہ، یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ بِالرَّحْمَٰنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ بھئی اللہ کے نام سے پکارو، رحمان کے نام سے پکارو، اور اللہ کے جو خوبصورت نام ہے اللہ کو اس سے پکارو. تو یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احصاها دخلہ الجنہ، جو اللہ کے اسماء الحسنیٰ جو 99 نام ہیں ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو انشاءاللہ ہم ہر پروگرام میں ایک اسماء الحسنیٰ پہ ہم گفتگو کریں گے. تو لفظ اللہ سے شروع کرتے ہیں. لفظ اللہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام صرف اللہ ہی کے لیے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، تن تنہا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. تو اسی طرح یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. تو اس نام کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا. تو ذاتی کا مطلب یہ ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں. تو اب لفظ اللہ کی ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی ہے، اس نام میں یہ خصوصیت ہے
کہ یہ تمام جو اسماء الحسنہ ہیں نا اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں، ان سب کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. تو جب کوئی لفظ اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے تمام صفات کے ساتھ اس کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اسم العظم بھی یہ ہے، وہ یہی کلمہ ہے، یہی اللہ کا نام ہے اللہ. تو اور اس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس کو آپ کسی بھی اینگل سے لکھیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اللہ ہی بنے گا، تنہا بنے گا. جیسے اللہ سے الف ہٹا دیں تو للہ ہو جائے گا، تو للہ کا مطلب للہ ما فی السماوات، اور لام بھی ہٹا دیں تو لہو بن جائے گا، لہو بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے. اگر لام اور اس لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو بن جائے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو لہذا کسی بھی اینگل سے تو اس کا یہ معنی اس کا اللہ ہی بنے گا، اور ایک جامعہ نام. ہاں جامع نام ہے. کسی بھی للہ ما فی السماوات، اللہ لا الہ لہ ملک السماوات والارض، تو جس اینگل سے بھی. تو یہ جو لفظ ہے، جب انسان اس لفظ سے اللہ کو پکارتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی تمام صفات کو جمع کر کے اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے. ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے، سنتا. تمام دنیا کے انسان پکارے اللہ کو ایک وقت میں، وہ سب کی پکار کو سنے گا، اور سب جو اپنی حاجتیں پیش کریں، جتنی جو ہیں وہ سب کی حاجتیں پوری کرے گا. اس بات پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر اختیار رکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی موجود ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے کہ دل سے اس کو پکارنا ہے. تو لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو اس کا صوفیہ کرام نے فرمایا کہ اس کا ذکر کیا جائے، لفظ اللہ کا اور ہو کا، اللہ ہو، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اللہ، اس طرح سے آپ ذکر کریں تو اس سے اس کی نام کی تمام جو انوارات ہیں اس نام میں وہ سارے کے سارے آپ پہ منتقل ہوں گے، اور اس سے آپ کا اللہ سے محبت اور تعلق جو مضبوط ہوگا. مفتی صاحب، اگرچہ ایک اچھی بات ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے وضو کی حالت میں کیا جائے، وضو کر کے کیا جائے، لیکن آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو جیسے کیا کچھ چلتے پھرتے ڈرائیو کرتے تب بھی ہم اس نام کو، یا جو روٹین کی دعائیں ہیں بغیر وضو کے بھی کی جا سکتی ہیں؟ ہاں، وہ ذکر اذکار کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں. میں تو عرض کروں گا کہ یہ جو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کا اہتمام کریں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور کوئی شخص لفظ اللہ 100 دفعہ پڑھے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ تسبیحات ہوتی ہیں، دیکھیں سب سے پہلی تسبیح ہم کلمہ طیبہ کی کرتے ہیں، وہ اس کا ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، یعنی ہر چیز کو دل سے نکالا، اور صرف ما فی قلبی غیر اللہ، ہر چیز کو دل سے نکالا غیر اللہ کو، صرف کون ہے؟ اللہ. تو ایک تسبیح ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، دوسری تسبیح ہوتی ہے اللہ اللہ، ایک ضرب لگائی جاتی ہے. تیسری تسبیح ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات کا ہے یہ ذکر ہے. تو یہ 3 تسبیحات ہیں، اس کا صبح 3 دفعہ پڑھیں، شام کو پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اچھا مفتی صاحب، اسی سے منسلک ایک اور سوال بھی کہ یہ تو ہے نا کہ انفرادی طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، آپ نے بتایا کہ جیسے مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ ایک اجتماعی شکل میں بھی، اور جس طرح اس کو ہلکا سا بنا کے. ہاں، وہ مختلف مشائخ کے یہاں ہوتا ہے. اگر آپ کسی شیخ سے بیعت ہیں تو وہ اگر وہ کرواتے ہیں کہ ذکر جہری ہوتا ہے، ذکر قلبی ہوتا ہے، ذکر خفی ہوتا ہے، پاسن فاس ذکر ہے، یہ سارے مختلف اذکار ہیں. لیکن وہ جب اگر آپ کسی سلسلے سے ہوں، کسی شیخ سے ہوں، لیکن یہ ساری جو اذکار ہیں آپ خود کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس طرح بالکل اللہ کو پکارنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہاں یقیناً، وہ تو اللہ تعالیٰ جب توفیق دے دے. اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی پریشانی میں ہوتا ہے، جب اس کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کے اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تو تمہاری پکار کو سنتا ہوں. تو اس کائنات کی دیکھیں، ہم اس کائنات کی جو روح ہے وہ لفظ اللہ ہے. بالکل. اور جب میں اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روح زمین پر
ایک بھی لفظ اللہ کہنے والا موجود ہوگا. ماشاءاللہ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک ایک شخص ایسا موجود ہے جو اللہ کہنے والا ہے تو اس کا یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. جب وہ شخص بھی اڑ گیا, ختم ہو گیا, تو کائنات ختم ہو جائے گی. تو اس سے مراد کیا ہوئی کہ اس کائنات کی جو روح ہے وہ لفظ اللہ ہے, اور ہمیں بھی اس نام کو اپنانے کی ضرورت ہے, اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے.